ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بہترین علاج وساوس کا یہی ہے کہ ان کی زیادہ پرواہ نہ کرے اور نہ ان کی طرف التفات کرے، اس سے خود بخود دفع ہو جاتے ہیں۔ اس ملفوظ میں حضرت محمد استھائی رحمۃ اللہ علیہ نے وساوس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، وساوس کا علاج وہ تجویز فرمایا۔ وساوس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برے خیالات چاہے وہ عقائد کے حوالے سے ہوں یا گناہ کے کاموں کے حوالے سے ہوں، اور ایسے خیالات جو کہ بظاہر شریعت کے مخالف ہوں، تو ایسے خیالات کا خود بخود دل کے اندر آنا، یہ بھی وساوس کو بھی وساوس کہتے ہیں۔ اسی طرح عبادت کے اندر عبادت کے علاوہ کسی دوسری چیز کے خیالات آنا، دنیا کے خیالات آنا، ان کو بھی وساوس کہا جاتا ہے۔ تو وساوس کا علاج یہ بعض حضرات نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق کیا ہے۔ حضرت محمد استھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وساوس کا بہترین علاج اس کی طرف سرے سے التفات نہ کرنا، اس کی طرف سرے سے اس کی طرف غور و فکر نہ کرنا۔ اسی طرح حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے تھے کہ وساوس کا بہترین علاج یہ ہے، وساوس کا علاج اس طرح کرتے تھے کہ ان وساوس کو کسی اچھی چیز کی طرف موڑ دیتے تھے، ان کا رخ مثلا اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف موڑ دیتے تھے۔ فرماتے تھے دل کے اندر وساوس کے حالات آتے تو ان کے اوپر یہ سوچے، بجائے پریشان ہونے کے یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے کہ اس نے میرے چھوٹے سے دل کے اندر خیالات کا ایک جہاں بسا دیا۔ تو یہ خیالات کا آنا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہو جائے گا تو اس کا علاج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وساوس کے ذریعے سے دراصل شیطان عبادت گزار کو، مسلمان کو پریشان کرنا چاہتا ہے اور پریشانی مبتلا کر کے عبادت سے دور کرنا چاہتا ہے، عبادت سے دور کر کے اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جب مسلمان نے انہی وساوس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا لیا، معرفت کا ذریعہ بنا لیا، تو شیطان اس سے مایوس ہو جاتا ہے اور آئندہ وساوس کی پھر کوشش نہیں کرتا۔ اس لیے کہ وساوس کا بہت بڑا مقصد اس کا یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور کرنا اور عبادت سے دور کرنا۔ چنانچہ جن لوگوں کو یہ وسوسہ لاحق ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید ہمارا وضو صحیح نہیں ہوا، ہم شاید پاک نہیں ہوئے، تو آہستہ آہستہ یہ وسوسہ اتنا غالب آتا ہے کہ وہ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، وضو کرنے چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان وساوس کے پیچھے پڑے تو اس پیچھے پڑنے کی وجہ سے سرے سے عبادت سے جاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وساوس کا جو طریقہ ارشاد فرمایا ہے، بظاہر طریقہ تو نہیں ارشاد فرمایا لیکن آپ کے ارشاد سے مستنبط ہوتا ہے، وہ بھی یہی ہے۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے حضرات صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم اپنے دل کے اندر ایسے خیالات پاتے ہیں کہ زبان کے اوپر ان کا لانا یہ مشکل لگتا ہے اور جل کر کوئلہ بننا آسان لگتا ہے، یہ روایت کے اندر آتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی یہ خیالات آتے ہیں؟ عرض کیا کہ واقعی ایسے خیالات آتے ہیں۔ فرمایا کہ ذاک صریح الایمان، یہ تو صاف ستھرا صحیح مضبوط ایمان ہے، یہ تو ایمان کی نشانی ہے۔ علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے، مطلب اس کا یہ ہو گیا کہ بھئی دیکھو نا، چور اسی گھر کے اندر ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں مال موجود ہوتا ہے، تو شیطان بھی اسی دل کے اندر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جہاں ایمان موجود ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایمان ہونے کی نشانی ہو۔ اگر دل ایمان سے خالی ہوتا تو شیطان کو کوئی اس سے سروکار نہ ہوتا، تو پہلے سے خالی ہے۔ ایمان ہے اس لیے تو ڈاکہ ڈالنے آتا ہے، تو یہ گویا کہ تو ایمان کی نشانی ہو گئی۔ تو اس سے ایک فرق حاصل ہو گئی وساوس والے کو اور اس سے اس کا علاج ہو گیا۔ تو وساوس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اگر اس کی طرف دھیان کرے تو مثبت دھیان کرے، مثبت دھیان کرنے کی گنجائش ہے۔ اور ایک علاج یہ ہے کہ سرے سے اس کی طرف دھیان ہی نہ کرے۔ یہ آسان نے مطلب علاج ارشاد فرماتے اور بڑی پیاری مثال اس کی دیتے تھے، فرماتے تھے وساوس کی مثال ایسی ہے جیسے بجلی کا ننگا تار ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی اپنے سے دور کرنے کے لیے بھی ہاتھ لگائے تب بھی کرنٹ پڑ جاتی ہے، اور اپنے قریب کرنے کے لیے ہاتھ لگائے تب بھی کرنٹ پڑ جاتی ہے۔
وساوس کو خود سوچنا یہ تو برا ہے ہی ہے، اس سے دور کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی برا ہے، اس سے بھی کرنٹ پڑ جاتی ہے، اس سے بھی آدمی مشغول ہو جاتا ہے غیر اللہ میں، اور اس سے بھی نفسیاتی طور پر انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو وساوس کا بہترین علاج یہ ہے، بعض لوگوں کو یہ وسوسہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے حضرات نے اس کے علاوہ بھی علاج اس کے دریافت کیے ہیں، جیسے حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض وہ لوگ جن کو وہم ہو جاتا ہے پاکی ناپاکی، اور یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی، ایسے لوگ نظر آتے ہیں پاکی ناپاکی کا وہم ہو جاتا ہے، تو اپنے آپ کو دھوتے رہتے ہیں، صاف کرتے رہتے ہیں۔ تو فرماتے تھے کہ یہ آدمی یہ سوچے کہ میں کتنی بڑی گستاخی کر رہا ہوں، اللہ اس کے رسول نے فرمایا کہ 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، میں نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ہے میں اللہ اس کے رسول سے زیادہ پاک بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ کتنے تو بڑی جہالت کی بات ہے، اور یہ بڑی جرت کی بات ہے کہ اللہ اس کے رسول کی یہاں صفائی کا معیار یہ ہے کہ 3 دفعہ دھوئے تو پاک ہو گیا، اور یہ کہہ رہے کہ نہیں میں نہیں ابھی پاک ہوں، اس کا مطلب ہے یہ اللہ رسول سے بھی زیادہ صاف بننا چاہیے۔ یہ تو بڑی بدقسمتی ہے اور جرت کی بات ہے، اور یہ بڑی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے۔ اس طریقے سے وہ علاج فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال وساوس کا بہترین علاج یہ ہے کہ انسان اس کی طرف دھیان نہ کرے، اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ وساوس کے آنے جانے سے انسان کی نیکی پر اور اس کی عبادت گزاری پر اللہ کے ہاں کے اوپر کوئی اس کے اوپر اثر نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے پچھلے مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ شریعت کا مواخذہ اختیاری کاموں پر ہوتا ہے، اور خیالات کا دل کے اندر آنا جانا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ محققین فرماتے ہیں انسان کے دل کی مثال ایسی ہے جیسے شاہراہ عام ہوتی ہے، شاہراہ عام سے جیسے کسی کو آنے جانے سے نہیں روکا جا سکتا، تو ایسے ہی دل کو بھی خیالات سے نہیں روکا جا سکتا۔ جو آدمی روکنے کی کوشش کرے گا وہ تکلف کرے گا، جیسے یہاں ہم بڑی سڑک کو کچھ دیر روکنے کی کوشش کریں تو روک لیں گے، کوئی 1-2 منٹ زیادہ نہیں روکا جا سکتا، لوگ زبردستی رستہ کھول لیں، 1-2 منٹ ہی روک سکتے ہیں تکلف کر کے۔ تو ایسا ہی ہے، بس یہ دل کے خیالات اور وساوس کو بھی اس طرح نہیں روکا جا سکتا۔ وہ کچھ دیر آدمی تکلف کرے گا، اس کے بعد پھر وہ ویسے کہ ویسے جاری تھا، پھر تکلف کرے گا تو پھر آنے جانے شروع ہو جائے۔ تو وساوس انسان کے اختیار میں نہیں ہے، خیالات انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے بعض لوگ جو نماز میں بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں تو خیالات ہی آتے رہتے ہیں، نماز پہ تو دھیان ہی کوئی نہیں ہوتا، دنیا کی باتیں سوچتے سوچتے نماز پوری ہو جاتی، تو یاد رکھیں اگر جان بوجھ کے خیالات نہیں سوچے تو اس آدمی کی نماز کامل ہوئی ہے، اس آدمی کی نماز ناقص نہیں ہے۔ آج جان بوجھ کر سوچنا برا ہے، اسی لیے فرماتے تھے کہ وساوس کا آنا برا نہیں ہے، بھائی خیالات کا دل میں آنا برا نہیں ہے، خیالات کا دل میں لانا برا ہے۔ اپنے اختیار سے جب سوچتا ہو، اپنے اختیار سے دنیا کی باتیں سوچتا ہو نماز کے اندر، یا اپنے اختیار سے برے خیالات سوچتا ہو غلط عقیدوں کے یا غلط اعمال کے، تو اس کے اوپر مواخذہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ غیر اختیاری کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوتا۔ ایک انسان روزانہ خواب میں دیکھتا ہے میں جنت میں پھیر رہا ہوں، تو ایک آنے کا ثواب اس کو نہیں ہے، اس لیے کہ خواب انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ ایک آدمی روزانہ دیکھ رہا ہے کہ میں دوزخ میں ہوں، تو ایک آنے کا گناہ اس کو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خواب تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے یہ روزانہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ میں جنت کے اندر ہوں، روزانہ خواب میں دیکھتا ہے میں جنت میں پھر رہا ہوں، اور تو اس کو ایک آنے کا ثواب، ایک دفعہ ایک آدمی نے سبحان اللہ کہا ہے کہ ساری زندگی جنت میں اپنے آپ کو دیکھنا خواب میں ایک سبحان اللہ کے برابر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبحان اللہ اختیاری ہے اور خواب انسان کے اختیار میں نہیں۔ اسی لیے یہ نماز میں لطف آنا، نماز کے اندر وجد کی کیفیت ہے، نماز میں دل لگنا ہے، حضور قلب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ضرور ہے، لیکن اس کے پیچھے نہیں پڑنے کی اجازت نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تقوی، اپنے ولایت اور قرب کا معیار بتایا تقوی کو، پرہیزگاری۔ ایک آدمی کی ساری زندگی پرہیزگاری میں گزری ہے، اللہ اس رسول کی باتیں مانتے گزری ہے، ساری زندگی ایک اچھا خواب بھی نہیں آیا تو کوئی نقص نہیں، ساری زندگی ایک کرامت صادر نہیں کوئی نقص نہیں، ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نہیں ہوئی تو کوئی نقص نہیں، اس لیے کہ انسان کے اختیار میں نہیں۔ تو جو چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں ان کے پیچھے پڑنا چاہیے، جو انسان کے اختیار میں نہیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اس لیے یہ بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے نماز میں دھیان نہیں لگتا، ہمارا تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے، تو یاد رکھیں یہ کوئی مقصودی چیز نہیں ہے۔
اس طرح بعض لوگوں کو دراصل دھوکہ لگا ہے ایسی روایات سے یا ایسے بزرگوں کے یا ایسے صحابہ کے واقعات سے جن کے بارے میں آ رہا ہے کہ نماز پڑھتے ہو تیر لگ گیا پتہ نہیں چلا، تیر نکال لیا گیا پتہ نہیں چلا، تیر مارتے رہے لوگ تب بھی نہیں پتہ چلا، ایسی باتوں سے کہ شاید سب سے اعلیٰ نماز تو یہ ہوتی ہے جس کے اندر ایسی محویت ہو۔ تو یاد رکھیں محویت اچھی چیز ہے لیکن یہ سب سے اعلیٰ درجے کی نماز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہوتی تھی آپ کو سب پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ یہ دل کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ روایت کے اندر آئے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صفیں سیدھی رکھا کرو بھائی، اس لیے کہ میں پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ تمہاری صفیں سیدھی ہیں کہ نہیں۔ اس روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ عورتیں بھی پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی، فرمایا بعض اوقات میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز لمبی پڑھاؤں، پھر مجھے ارد گرد کے مکانوں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے، تو میں دیکھتا ہوں سمجھتا ہوں کہ اس کی ماں آئی ہوگی یہاں، تو وہ بے قرار ہو جائے گی نماز میں، زیادہ دیر نماز میں کھڑی نہیں ہو سکے گی، تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ تو دیکھیں نبی پاک کے ادھر ادھر کا ہوش آ رہا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی نیکی کی چیز ہو، نیکی کے خیالات سوچنا ہو تو اس کے سوچنے کی بھی اجازت ہے۔ چنانچہ عالم دین اگر کوئی دین کا مسئلہ نماز کے اندر سوچ رہا ہے اس کو اجازت ہے سوچنے۔ حکمران وقت اگر کوئی دینیات سے متعلق یا اپنی اسلامی مملکت کے متعلق کوئی اچھی بات سوچے اس کو بھی سوچنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے اجہز جیشی وانا فی الصلاۃ، میں نماز میں اپنا لشکر تیار کر رہا ہوتا ہوں، یہ ان کے بارے میں آتا ہے، فرماتے میں نماز میں لشکر اپنا ترتیب دے رہا ہوتا ہوں، کیونکہ یہ بھی نیکی کی چیز تھی اور ان کے لیے یہ بھی عبادت تھی جس کی وجہ سے بھی نماز میں خلل نہیں آتا تھا۔ تو یاد رکھیں یہ ایسی محویت کی نماز کے لیے کوئی ہوش نہ رہے تو یہ اچھی چیز ہے اگر کسی کو حاصل ہو جائے، لیکن اگر نہ حاصل ہو تو اس کی آدمی کی نماز ناقص نہیں ہوئی ہے۔ جس آدمی نے اپنے اختیار سے کوئی وسوسہ نہیں لایا، تمام شرائط آداب سن مستحبات کی نماز کے ساتھ نماز پوری کی ہے، اور دوسرے آدمی نے ایسی محویت کے ساتھ نماز پوری کی اس کو ارد گرد کا ہوش نہیں رہا، اللہ کی ذات میں ایسا گم ہو گیا ہے، تو دونوں کی نمازوں میں اجر کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ وہ آدمی جو نیکی کرنے کے سلسلے مشقت اٹھاتا ہے، وساوس کا تکلیف اٹھاتا ہے، خیالات کی تکلیف اٹھاتا ہے، اس آدمی کو دوسرے آدمی سے درجہ زیادہ ملتا ہے، جیسے کہ اس نے مشقت زیادہ اٹھائی۔ ایک آدمی نے اس کا دل لگتا ہے نماز کے اندر تو بڑے آرام سے نماز پڑھ لی، ایک آدمی کا دل نہیں لگتا نماز میں، بڑی مشقت سے نماز پڑھی، تو مشقت والے کو زیادہ ثواب ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنا مجاہدہ ہوتا ہے اتنا ہی مشاہدہ ہوتا ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی انسان تکلیف برداشت کرتا ہے تو اسی کے بقدر اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ چنانچہ قرآن پاک پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ دی یتتعتع لہو اجران، وہ آدمی جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک میں 2 اجر عطا فرماتا ہے، بالکل صحیح پڑھنے والے کو 1 اجر اور اٹک اٹک کے پڑھنے والے کو 2 اجر، اس لیے کہ وہ پڑھ بھی رہا ہے اور اٹکنے کی مشقت بھی اٹھا رہا ہے۔ تو وہ آدمی جو وساوس کا دفع بھی کر رہا ہے، مشقت سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ تو بہرحال حضرت رحمت اللہ یہاں اس ملفوظ میں فرمایا کہ وساوس خیالات برے عقیدے سے متعلق ہوں، برے اعمال سے متعلق ہوں، ان کے بارے میں ان کے لیے سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اس کی طرف دھیان نہ کیا جائے، اس طرف دھیان نہ کیا جائے۔ قصداً اس کی بعض اوقات مخالفت کرنے سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے مشغول ہو جانا یہ چیز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ عالم یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، صدر مدرس اول دارالعلوم دیوبند، بہت بڑے آدمی تھے، فرماتے ہیں ایک زمانہ تھا نماز پڑھاتا تھا تو یہ وسوسہ آتا تھا، میں وضو کر کے آتا تھا تو شیطان وسوسہ ڈالتا تھا کہ فلاں جگہ خشک رہ گئی ہے تو وضو نہیں ہے، وضو کے بغیر نماز پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ گے، یہ میں پھر چلا جاتا دھونے کے لیے، پھر کبھی آتا تو پھر چلا جاتا دھونے کے لیے۔ فرماتے ایک دفعہ میں نے کثر اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اگر اس سے میں کافر ہو جائے تو چلو کوئی بات نہیں، کافر صحیح، میں ایسی نماز پڑھوں گا۔ چنانچہ فرماتے میں نے ایسی نماز پڑھ لی ایک، اس کے بعد کبھی یہ خیال نہیں آیا۔ تو وسوسے سے پریشان اگر کوئی آدمی ہو جائے تو پھر وسوسہ جان نہیں چھوڑے گا، پھر شیطان جان نہیں چھوڑے، اس لیے وسوسے کی طرف دھیان نہ کرنا اور اپنا کام کرتے رہنا یہی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی فرمائے۔ تمام موضوعات 11 دفعہ